امت مسلمہ نے اہل بیت کی حق تلفی کی تاریخی شواہد کیا کہتے ہیں؟ تاریخی حقائق اور شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ ماوراء تصور ہے. سیرت النبی کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 59 پہ صحیح. وہ واضح عبارت لکھتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانہ میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیا کوچوں کو اندلس تک مساجد جامعہ میں عالم فاطمہ کی توہین کی، جمعے میں برسر ممبر حضرت علی پر لعنت کہلوائی، استغفر اللہ. سینکڑوں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں بنوائی. یہ اہل سنت کے امام ہیں، متقدم امام ہیں. صحیح. امام بلازری، ان کی یہ کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے. صحیح. یہ ان کے آیت اللہ عقیل و غربی صاحب کی کتاب ہے، علم اور ارادہ، میری نہیں ہے. یہ حضرت کی فوٹو. سید یہ ذرا پیچھے سے بھی تصویر دکھا. I would love to. ویسے کہ ذرا کلیئر ہو جائے گی. کافی لوگ ہیں جو پچھلے دنوں میرے پہ اس طرح کے الزام لگا رہے تھے. میں آپ کے توسل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تقلیدیوں کو نہیں مانتے. بالکل کلیئر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جاہل ذاکروں کی جہالت کو آل محمد کا دین سمجھتے ہیں. نہیں، وہ بھی بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی سید. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. یا علی انت خلیفۃ من بعد علی امتی و اہلی. بالکل صحیح بات ہے. یہ حدیث فرائض السنتین میں ابراہیم جوینی خراسانی ابن عباس کے ترک سے لے کے آئے ہیں. اور رسول اللہ، کیا خدا کی قسم، او بھائی رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی امتی و اہلی، تم میری امت پر بھی میرے خلیفہ ہو، میرے اہل بیت پر بھی میرے خلیفہ ہو. جو علی سیدہ پر خلیفہ ہے، امت کیا بیچتی ہے؟ امت کیا بیچتی ہے؟ سب اختلافات ایک طرف. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز ایک طرف. کیا ان کی یہ جو مظلومیت ہے، ان پہ ہونے والے ظلم، کیا پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر ایک طرف نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی یہ کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، انہی حافظ سیوطی کی تفسیر جلالین ان کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے. صحیح. فرق صرف اتنا، میں ان سے سوال کروں گا، تفسیر جلالین اس کی پڑھائی کی، یہ کتاب کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ اس کی نہیں. صحیح. یہ نہیں بالکل صحیح بات. ایک عالم کی ایک کتاب پکڑ دوسری کی چھپا دیتے. صحیح. مسند فاطمہ بھی پڑھاؤ، یہ سیوطی کی نہیں. صحیح. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی رضا جی. تو آج میں ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، میرے پاس کچھ الفاظ کا چناؤ اس طرح کا نہیں ہو پائے گا کہ جو مناظر اسلام جن کے پاس ہم موجود ہیں آج، ان کی تحقیق اور ان کی اہل بیت سے محبت وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. پہلے تو میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ان کا نام سید زرق عباس نقوی. آپ نے ان کو سوشل میڈیا کے کافی پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا، جو کہ زرق نقوی کے نام سے مشہور ہیں. اور آج ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو آئے چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایز اے امت مسلمہ کہاں کھڑے ہیں. السلام علیکم سید. وعلیکم السلام. سید آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا حسین کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سید، میرے انٹرو سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہوا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور کیا چیزوں پہ ہم آپ سے سیکھیں گے وہ انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچائیں گے اور ہم ذریعہ بنیں گے کہ ہم اپنی آواز اور ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے. بسم اللہ. تو جیسا کہ آپ کو پوڈ کاسٹ سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، ان کے لخت جگر کی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. تو آپ اپنا جو علم ہم تک اہل بیت کا لے کے آئیں گے، جو خزانہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. بسم اللہ. سب سے پہلے تو بھائی آپ نے جو بات کی ہے، میں اس کا خلاصتاً یہ معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شروعات میں ہی رضا بھائی آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ اکلوتی دختر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر اس معاملے میں کوئی اعتراض وارد ہو کہ یہ چونکہ شیعہ اہل بیت اکلوتی بیٹی کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور بات ہو، کسی بھی رضمیے میں کوئی محل اختلاف یا محل نزاع معاملہ نہ رہ جائے. صحیح. اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے تو ہم برادران اہل سنت کی الحمدللہ کتب آپ کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں تاکہ کوئی بھی محل نزاع ہو تو انہیں اپنے ہی اکابرین پہ ہو، نہ کہ ہمارے اوپر. ان میں سے ایک بخاری کی شرح تحصیل الباری علی شرح صحیح البخاری. صحیح. یہ جلد نمبر 6 ہے میرے پاس، اور اس میں صفحہ نمبر 52 پر
کتاب الدعوات پارہ نمبر 26 میں خود شارح بخاری یہاں پر لکھتے ہیں حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی پیاری بیٹی تھیں. واہ واہ. تو اس میں کوئی مکتب اہل بیت یا مکتب حقائق تشیع کا تفرد نہیں ہے. علماء اہل سنت ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آپ سے ایک الحاضل کیسے ایک چھوٹا سا جملہ یہیں پہ میں شیئر کرتا چلوں کہ اب اگر ہم انہیں بخاری کی شرح بھی نہ دکھائیں تو کیا دکھائیں. واہ. یہ بات تو عذر من الشمس ہے. جی بسم اللہ. اچھا سید، میں نا آپ نے یہ تو سٹارٹ ہی اتنا اچھا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نا آپ سے میں کچھ سوالات لے کے آیا ہوں کیونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. آپ سے جو میں سوال کروں گا وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جیسے میرے جیسے عزادار جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں پہ کلیئر چیزیں آپ کو ملیں. جی ٹھیک ہے، تو میں اب کچھ سوالات آپ سے کروں گا. ٹھیک ہے، اب پروگرام کو بالکل شارٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں کم بولوں گا تاکہ اہل بیت کا ذکر زیادہ ہو. تو سید میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ ان کے مختصر سے جواب دیں جو آپ کو اہل بیت کی نظر سے آپ نے سمجھے ہیں. مطلب سید یہاں پر آپ سے جو ہم نے باتیں کرنی ہیں تو آپ کا ایک انداز گفتگو، انداز بیان اور آپ کی تحقیق، مطلب آپ کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اہل بیت کی روح سے کرتے ہیں. مطلب آپ سٹارٹ میں ہی ہمیں دکھا دی، جیسے ابھی سٹارٹ کیا آپ نے تو آپ نے ہمیں دکھایا کہ یہ روایت ہے اکلوتی بیٹی کے اوپر. تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے آپ کے وسیلے سے ان تک پہنچے اور ہم ان تک پہنچائیں گے. تو سید میرا ایک چھوٹا سا فرسٹ سوال ایک ہے کہ سید کیا امت مسلمہ نے اہل بیت کی حق تلفی کی تاریخی شواہد کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی آپ نے سوال اچھا نہیں بلکہ بہت ہی اچھا سوال کیا. صحیح. تاریخی حقائق اور شواہد اس پر اتنے زیادہ ہیں کہ ماوراء تصور ہے. الخصوص مکتب اہل بیت پر اور اہل البیت پر ہی نہیں بلکہ خادمین مکتب اہل بیت پر، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ مؤرخین ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے متقدمین، چاہے متوسطین، چاہے متاخرین، چاہے معاصرین، چاہے مناظرین یا چاہے محققین. اس تمام کے تمام رضویوں پہ بہت زیادہ اس چیز کو لا کے امپلیمنٹ کیے گئے کہ سم ہاؤ ہم ان لوگوں کو حقیقی دین کی راہ سے ہٹا دیں. وہ کٹ گئے لیکن بکے نہیں. پہلی تو بات یہ ہے. صحیح. دوسری بات، جب انہوں نے ہر چیز کو پراپرلی انگیج کر کے دیکھ لیا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہا کوئی بھی، پھر انہوں نے جال سازی کا دین لا کر سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اور اس بات کی باقاعدہ طور پر تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا. اہل سنت میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے علامہ شبلی نعمانی. جی. ان کی یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے. صحیح. اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہو گئی ہیں. کتاب العلام میں اور دیگر کتابوں میں علماء اہل سنت نے، علماء مصر نے برجستہ طور پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے اکابرین میں لکھا بھی ہے، جلیل القدر شخصیات میں قرار دی ہے. شبلی نعمانی صاحب نے، آپ نے ابھی تاریخی شواہد کی بات کی تھی پیارے بھائی. جی بالکل. تو رضا بھائی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت پر ہم بات کرتے ہیں. اپنی سیرت النبی کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 59 پہ وہ واضح عبارت لکھتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانہ میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیائی کوچوں کو اندلس تک مساجد جامعہ میں آل فاطمہ کی توہین کی، نعوذ باللہ، جمعے میں برسر ممبر حضرت علی پر لعنت کہلوائی، استغفر اللہ، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں بنوائیں. اس حقیقت قاہرہ کا خود اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ اعلان بھی کیا اور اقرار بھی کیا. اور آپ نے وہ کلیئر بھی کر دیا کہ کتنے بڑے ان کے، اتنا تاریخ میں ان کا نام ہے، اتنے سب لوگ ان کو مانتے ہیں. ظاہری بات ہے. صحیح. ہزاروں حدیثیں یہ مکتب نواسب نے پھر آل محمد کے خلاف بنوائی تھی. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ایک جو چیز تھی، فتنہ انقار حدیث الگ سے، فتنہ وضاع حدیث. کسی طرح جھوٹے مناقب بیان کر کے سامنے رکھے جائیں. اور اس کی ایک بڑے مزے کی میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. اہل سنت میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے امام ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن جوزی. جی. آج سے کئی 100 سال پرانے امام ہیں. صحیح. انہوں نے ان کی ایک نشاندہی، ان کا ایک حدیث کو پرکھنے کا زاویہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اہل سنت کے امام ہیں. ان کی کتاب ما ثابت بالسنہ کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ بنی امیہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا. تاریخی حقائق کو چینج کر کے بدبختوں کو صحابہ کی فہرست میں نعوذ باللہ کیسے داخل کیا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کی، اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے سارے برادران اسلام کے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان، یہ جو غلط تاثر پیش کیے جاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے منکر ہیں یا صحابہ کو نہیں مانتے، واہ واہ،
خدارا پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ اصلی صحابہ کو مانتے ہیں؟ اگر صرف رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر بظاہر کلمہ پڑھنے سے کوئی صحابی بن جاتا ہے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے مؤلفۃ فی قلوبہم، کہ یہ لوگ صرف اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اصل میں یہ صحابہ نہیں، یہ طلقاء ہیں جو جان کے خوف سے یا پیسے کے لالچ میں رسالت پناہ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھتے پھر رہے ہیں۔ اگر سارے صحابہ ہیں تو طلقاء کون ہے؟ اس بات کو سب سے پہلے سامنے رکھا جائے۔ دوسرا، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جانا اور توحید کا اقرار کر لینا، اگر یہ آپ کے نزدیک صحبت کا معیار ہے، اعوذ باللہ تعالی اس طرح تو شیطان بھی صحابی ہو، کیونکہ توحید تو وہ بھی مانتا تھا، رسالت کا دور اس نے بھی دیکھا۔ بالکل، واہ واہ واہ، کیا دلیل ہے سید۔ مسئلہ صرف یہاں پر اقرار توحید کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز کا ہے جس کی آگے جا کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کے ذریعے نشاندہی کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ تاریخی شواہد جو آپ نے مانگے تھے وہ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے خود انہی کی کتاب سے پیش کی ہیں کہ کس طرح وضع کی گئی ہیں حدیثیں۔ اچھا سید، یہاں پر ایک سیکنڈ جو سوال ہے جی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے فدق کے حوالے سے جی کہ مختلف روایات کیوں پائی جاتی ہیں؟ امت مسلمہ کے لیے تو لخت جگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیم ہے نا، جی، تو فدق کے حوالے سے اتنی زیادہ روایات شیعوں میں الگ اور اہل سنت میں الگ اور باقی فقہ میں الگ، تو سید اس کے اوپر آپ اصلاً روایات کا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی تحویل میں آنا، اس پر تمام شیعہ سنی علماء کا، مفسرین کا، صاحبان علم حدیث کا، صاحبان علل حدیث کا، صاحبان سیر و مغازی و تاریخ کا بلا شک و بلا تردد اتفاق ہے۔ سب نے ہی اسانید صحیحہ کے ساتھ اس بات کو تسلیم کی ہے کہ فدق سیدہ عالمین کے پاس تھا، اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ سیدہ کے دعوے کی نوعیت شرعی کیا ہے جب وہ حضرت ابوبکر کے سامنے جا کر اس چیز کو کلیئر کر رہی تھی۔ جی، مسئلہ یہاں پہ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، لیکن مسئلہ سینٹیمنٹس کا ہرٹ نہ کرنے میں حق چھپانا بھی نہیں ہے۔ صحیح، جی ہاں۔ اچھا سید، میں ابھی یہاں پر ہی بتاتا چلوں کیونکہ مجھے پتہ ہے نیچے کافی کمنٹس آئیں گے، ہاں جی، تو میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرنا بالکل بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اتحاد ہے، اتحاد کی بات کر رہے ہیں ہم، لیکن اتحاد کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ حق پہ پردہ ڈالا جائے۔ بالکل صحیح ہے، آپ سٹارٹ کریں سید آگے۔ بسم اللہ۔ جی، نوعیت حقیقت جاگیر فدق صحیح، اور استفتاء جناب زہرا، اس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آیا اختلاف ہے تو کس چیز پہ ہے، بالکل، محل نزاع ہے کیا چیز۔ بالکل، برادر یہ تو پیٹ رول ہے نا کہ جو بھی روایت چاہے حدیث کی کتاب میں، چاہے تاریخ کی، یا جس بھی کتاب میں ہے، اگر وہ قرآن کے معیار پہ نہ اترے اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مارنا چاہیے۔ تو جب قرآن میں درجنوں جگہ میراث انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داؤد، ہم نے جناب داؤد کا وارث حضرت سلیمان کو بنایا، اور اس کے تحت تمام چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، صحیح، ساری ہمارے جو بھائی ہیں ان کی تمام اعلیٰ مقتدر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف نبوت کی یا منصب کی وراثت نہیں ہے، جناب سلیمان بادشاہ بھی رہے ہیں، انہیں جاگیر بھی ملی ہے وراثت۔ واہ 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 واہ، الحمدللہ، بالکل کلیئر ہو گیا یہ تو، چاہے وہ تدریسی تفاسیر ہیں، چاہے روائی تفاسیر ہیں، چاہے وہ لغوی تفاسیر ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر مال کا انتباق کیا گیا ہے۔ واہ واہ، اور اس سے کنٹریری جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بخاری و مسلم میں ہی ہو، ہمارے وہ کچھ مسخرے سے آ جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں صرف بخاری و مسلم سے دکھایا جائے، تو اچھا اگر صرف بخاری و مسلم سے دکھانا ہے باقی کتابوں کا کیا کریں گے سید؟ اچار ڈالنا ہے ان کا کیا کریں گے؟ اتنی جنہوں نے لکھی ہیں، ہاں، ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں، بخاری و مسلم میں تو احادیث نہ ہونے کے برابر ہیں، ان میں تو بہت قلیل احادیث ہیں۔ صحیح، بخاری و مسلم سے جو پہلے کی کتابیں ہیں، مسند احمد بن حنبل شیبانی ہے، مصنف عبدالرزاق الصنعانی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابو داؤد طیالسی ہے، طبقات الکبریٰ ہے، بھائی ان کا کیا معاملہ ہے، پھر انہیں کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور پھر بخاری و مسلم کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ترمذی ہے، ابی داؤد ہے، پھر ابن ماجہ ہے، پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں، معجم الکبیر الطبرانی ہے، جی، ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ صحیح، جنہوں نے بات کو سمجھنا ہے انہوں نے اس سے بھی سمجھ جانا ہے، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے آپ جتنا مرضی ان سے بھی دکھائیں وہ نہیں سمجھیں گے بات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سمت بکمن عمیون کے مصداق ہو چکے ہیں۔ جی بالکل۔ اب چونکہ خلیفہ اول کا جی یہ معاملہ تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ رسالت پناہ کی وراثت نہیں ہوتی، جو کہ ڈائریکٹلی قرآن کے خلاف فیصلہ ہے، اور یہ تو علماء اہل سنت کو بھی ماننا چاہیے کیونکہ وہ بھی ان خلفاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ ان سے گناہ کا صدارت بھی ممکن ہے، ان سے امکان خطا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم عین عبارت دکھائیں گے، اس پہ ہمیں کوئی ایسا ریگریٹ نہیں کرنا. نہیں سید، ہم اسکرین شاٹ چلائیں گے، بے فکر رہیں آپ، الحمدللہ. بھائی ڈرے وہ جو چھوٹا ہو. جی بالکل. یہ اہل سنت کے امام ہیں، متقدم امام ہیں، صحیح. امام بلازری. ان کی یہ کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے واضح طور پہ صفحہ نمبر 58 پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا یہ بسند یہاں پہ حضرت ابوبکر سے ایک استفسار لکھا ہے. صحیح. کہ سیدہ نے بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے پاس تشریف لائی اور پوچھا جب تم مر جاؤ گے تمہارا وارث کون ہوگا؟ متن کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا میری اولاد. جناب سیدہ نے کہا پھر یہ کیا کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے رسول کے وارث بن گئے ہو؟ اب یہ کتاب میں بتا دوں نہ یہ ہمارے امام ہے نہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے الحمدللہ. فقہ کی. آنکھیں کھولیں بھائی، اب بخاری مسلم کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملنا. بخاری میں بہت کچھ نہیں ہے. صحیح. کر انہوں نے کہا اے بنت رسول اللہ، صحیح، خدا کی قسم میں نے آپ کے والد سے سونے یا چاندی یا کسی اور چیز کی وراثت نہیں پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا مذائقہ خیز قسم کی بات ہے. سونا چاندی نہیں پایا، پوری خلافت ہی پکڑ لی ہے، سارا کچھ ہی پکڑ لیا. تو کیا سونا چاندی جو بیت المال میں تھا وہ خلافت میں نہیں آتا؟ یہ کیا مذائقہ خیز قسم کے جواب دے رہے ہیں. اور بڑے مزے کی بات پیارے بھائی، بخاری میں جو سیدہ کا مطالبہ ہے، چلے بخاری بہت عزیز ہے نا تو ہم بخاری سے پڑھ دیتے ہیں جی. اس میں سیدہ کے الفاظ ہیں وہ بقی من الخمس خیبر. بلکہ ایک منٹ، میں کیا بخاری مسلم پہ جا رہا ہوں. شیعہ مذہب کو کافر قرار دینے کے لیے جو آج سے کئی سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی، ابن حجر مکی امام حرمین، خانہ کعبہ اور رسول اللہ کے حرم کی چابیاں اس کے پاس ہوتی تھی، جس کی کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو. ہاں جی، ابن حجر مکی. اور ابن حجر بھی اہل سنت میں دو ہیں پیارے بھائی، یہ بات یاد رہے، کئی خلطے میں بس نہ ہو جائے. ایک ہے ابن حجر مکی وہ ہیں، ایک ہے حافظ ابن حجر عسقلانی وہ دوسرے ہیں. اب اس میں سیدہ کا مطالبہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے رسول اللہ کا جو مال ترکے میں صدقہ جاتا ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، وہ اس میں وراثت نہیں ہوتی. صحیح ہے. ہم حضرت ابوبکر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن سیدہ کے مطالبے پہ تو غور کیا جائے. صفحہ نمبر 20 میں امام ابن حجر صاحب خود فرما رہے ہیں کیا؟ وَبَقِيَ مِنَ الْخُمْسِ خَيْبَرَ. سیدہ خمس کا مطالبہ کر رہی تھی. خمس سادات کا حق ہے، امت پہ حرام ہے. سید جس طرح سے آپ یہ چیزوں کو بتا رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ بھائی میں کسی اور فقہ کی بات نہیں کر رہا جی. میرا یہاں پر آنے کا مقصد ہے جی کہ ہم 2025 میں رہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سید، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، جی، ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی فقہ میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو نہیں کھل کے بات کرتے ہیں. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تو ہم ابھی تک اگر کلیئر بات نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو کتابوں سے بتا رہے ہیں. ہاں ان کا جواب ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے. تو لوگ ہماری فقہ کے بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کیا پتا کہ اگر میں پوڈ کاسٹ لگاتا ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح سے اوپن کر رہے ہیں. اور کئی تو اس طرح سے بھی کہتے ہیں سید، شاید اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیں، کہ کہتے ہیں کہ اپنے عقائد کو اور عقیدوں کو نہیں زیادہ ظاہر کرنا چاہیے، وہ اس طرح کی مد میں چھپ جاتے ہیں پردے کے پیچھے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں سید؟ اعتقادات کا تحفظ بلا شبہ امام نے فرمایا جی، جسے امر تقیہ کہا جاتا ہے. لیکن وہ سید باقی چیزوں کو بھی تو چھپا جاتے ہیں. پھر وہ بہت سی چیزوں کو چھپا جاتے ہیں. اصلاً ان شیعہ مولویوں نے کام کیا کیا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ غیر معصوم کی تقلید کے اندر جا کے بیڑا غرق کروا لیتے ہیں اپنا. بالکل صحیح بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں پیارے بھائی دو طرح کی روایات تھیں جی. ایک تھی الزامی اور دوسری تھی مصادری. مصادری روایات وہ تھیں جن سے ہم نے عقیدے بنانے تھے. الزامی روایات ہماری کتابوں میں وہ تھی جو علماء اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر کے ہم نے اپنی کتابوں میں انہیں پیچ اپ کیا تھا. کیوں؟ کل کو اعتراض ہوتا تو ہم کہتے بھائی جان ہمارے پہ کیا کر رہے ہو، آپ کے بابا جی نے لکھا، ہمارے علماء نے صرف آئینہ دکھانے کے لیے نقل کی ہے. ایسی روایات کو کہتے ہیں روایت الزامی. صحیح ہے. جیسے سیدہ کی شہادت اور دیگر معاملات ہمارے علماء نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی تو روایتیں نقل کی ہیں. باقی ہماری اپنی سند سے جو ائمہ معصومین نے سیدہ کی شہادت بیان کی وہ اور ہے، وہ تو اور ہے. بالکل ماشاءاللہ. تقلیدی حضرات نے کیا کیا پیارے بھائی اس پر؟ انہوں نے الزامی روایات سے عقیدے بنانا شروع کر دے اور مصادری روایات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلو کہہ کر انہوں حدیث کا انکار کر دیا اور پورے کے پورے شیعہ طبقے کو تقلید کے اندر ڈال کے منکر حدیث غلام محمد پرویز کی اولاد بنا دیا. جس طرح اپنی شیعت میں ہی انہوں نے خرابی پیدا کر دی. سر ڈیفینیٹلی کر دی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب آپ غیر معصوم سے دین لوگے بالکل تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کو پہنچائے گا نہیں جو کہ منشاء خدا ہے. کیونکہ اللہ کی بات سمجھنے کے لیے
سننی بھی اس سے چاہیے جس کے منہ میں زبان لسان اللہ ہے. واہ واہ واہ، بالکل صحیح بات ہے. فار آل بیسک اینڈ آبویس بالکل صحیح ریزنز. بات ہے. صحیح. یا تو لسان الہی کا انطباق جی. ہوگا یا پھر کوئی ایسی ذات ہو جو بغیر وحی کے بولتی ہی نہیں ہے، واہ 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 جیسے حسنین کے نانا. واہ واہ، بے شک. اسی لیے سیدہ کی شہادت کے رزمیں بھی جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ جی وہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ وہ استغفر اللہ حاملہ تھیں، بچہ پیٹ میں تھا، مار دیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار عسکری کی سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے صحیح کہ ان معاشر الاوصیاء لیس نحمل فی البطون صحیح. لا نخرج من الارحام ونخرج من الفخذ من الامهاتنا لاننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات. ہم جو محمد کے اوصیاء ہیں ہم ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتے. واہ واہ واہ. کیوں؟ لاننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات. ہم وہ نور الہی ہیں جسے کوئی گندگی ٹچ تک نہیں کر سکتی. ایک جگہ سرکار عسکری کی یہ حدیث مانتے ہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں محسن معاذ اللہ پیٹ میں تھے. کیا کر اس کے رد پہ ہاں یہ ظلم نہیں ہے بھائی، یہ ڈائریکٹلی احادیث صحیحہ اور قرآن کی مخالفت ہے. کیسے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 8 ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر انزلنا جسے ہم نے نازل کیا. جی. اب تفاسیر اہل بیت بھری پڑی ہیں. ایون تو امام عسکری کے صحابی جلیل القدر حضرت علی بن ابراہیم بن یاسر القمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صحیح. ان کی تفسیر قمی مولا کے صحابی نے بھی الحمدللہ سرکار صادق بادشاہ کی حدیث لکھی ہے النور واللہ آئمۃ من آل محمد. نور سے مراد ہم ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ انزلنا. بھائی اب فیصلہ عوام کریں، ملا سچا کہ اللہ سچا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، ٹکے کا مولوی کہتا ہے علی پیدا ہوئے. سچا کون ہے؟ صحیح ہے. یہ تو جو دیکھ رہے ہیں وہی بتائے گا نا. سری نص قرآن اس سے زیادہ کلیئر بات کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. اس سے زیادہ کلیئر بات آپ کیا کریں گے یا ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے جی. لوگ سب عقل رکھتے ہیں. وہ ایک نارمل سی بالکل بیسک سی ایک حدیث ہے جیسے علم حاصل کرنا مرد اور تو کرنا چاہیے نا سید. ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں سے ہم پہنچا رہے ہیں بات. بالکل. اب اس کو کسی اور رنگ میں سننا یا ایک ہوتا ہے نا سید ذہن بنا لیا کہ ماننا ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے سید. اس کا ایک کر سکتے ہیں، یہ جو تقلید کا رولا ہمارے سامنے مچا کے رکھتے ہیں جی، ان کا بیسیکلی کام ہی یہی ہے. جب میں ان سے حقائق انہی کی کتابوں سے نکال کے پوچھتا ہوں جی، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈر ہے یا غیر کا نمک حلال کر رہے ہو؟ یہ ان کے آیت اللہ عقیل و غربی صاحب کی کتاب ہے علم اور ارادہ، میری نہیں ہے. یہ حضرت کی فوٹو سید یہ ذرا پیچھے سے بھی تصویر دکھا. I would love to ذرا کلیئر ہو جائے گی. جی اب چلا بھی دیکھے ویسے آپ. بالکل. ڈرے وہ تو جھوٹا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. علم و ارادہ میں صفحہ نمبر 50 پہ عقیل الغربی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس جملے سے الحمدللہ ان کے سارے باطل رزمیوں کا رد ہو جائے گا. علی کا نام نماز میں نہ لو، تقلید کرو، یہ ہے وہ ہے. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان لوگوں کو جو اس طرح کے واقعات اور حقائق قاہرہ کا انکار کرتے ہیں یہ مہدی کے نائب ہیں. الیاذ باللہ تعالی. اگر انہیں امام کا نائب مان لیا جائے اہل سقیفہ ہمارے پہ برتری لے جائیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا، یہاں کیسے خمینی مہدی کے نائب بن گئے. واہ واہ، بالکل صحیح بات ہے. وہ ہمارے پہ اعتراض کریں گے. وہاں رسول کی نیابت نہیں مان رہے تھے تو کیا مہدی تمہارے نزدیک معصوم نہیں ہے؟ یہ تو پھنسا دیں گے ہمیں، خود ہی پھنسا دیں گے. ہاں جی. لیکن ہم الحمدللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ بریلوی ہو کے دیوبندی کو نہیں مانتے، اب دیوبندی ہو کے وہابی کو نہیں مانتے، ہم بھی اخباری علماء کا ہم تقلیدیوں کو نہیں مانتے. سید کلیئر ہے. اب رہے گی ان کی بات. ایک منٹ بسم اللہ. میں آگے بات یہاں سے میرا پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. بسم اللہ. کافی لوگ ہیں جو پچھلے دنوں میرے پہ اس طرح کے الزام لگا رہے تھے. میں آپ کے توسل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تقلیدیوں کو نہیں مانتے. بالکل کلیئر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جاہل ذاکروں کی جہالت کو آل محمد کا دین سمجھ لیں. نہیں، وہ بھی بالکل صحیح بات ہے. وہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی سید. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جاہل جو ذاکر ہیں. ہاں جی. آپ ہی دوبارہ ریپیٹ کریں سید. بالکل. میں I would love to repeat it کہ جب ہم اتنے زیادہ علم اصول فقہ کے پیچھے لگے ہوئے بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء کی باتوں کو معصوم کی بات پر پرکھ کر رد کر دیتے ہیں تو جاہل ذاکر کی تقلید کیوں کریں؟ بالکل صحیح بات. تقلید فقط اور فقط معصوم کی ہے. بالکل. اور یہ کو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. خیر اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کیے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے آپ ثبوت پیش کریں پھر آپ سے میں ایک اور. بسم اللہ. عقیل الغربی صاحب اپنی کتاب علم و ارادہ صفحہ نمبر 50 پہ کیا فرما رہے ہیں؟ علم تو وہ ہے جس میں شک کو دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں جہل کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اشتباہ کو راہ نہ ہو. اس لیے مجتہد
اور فقیہ اور عالم کا علم بھی علم نہیں ہے، علم صرف قول معصوم ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب آپ کی بات علم ہے ہی نہیں صحیح. تو علم الہیہ کے وارث مہدی کی نیابت کا دعویٰ کس منہ سے کرتے واہ پھر رہے واہ ہو؟ واہ 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 واہ. اور اس کی ایک اور پھکی دیتا ہوں میں. ساری بات ہی اہل بیت ہی ہے تو آپ کیسے الحمدللہ. دعوے کرتے تو پھر آپ رہے؟ اپنے علماء کو علماء کیوں کہہ رہے ہو جب ان کی بات علم ہی نہیں ہے؟ صاحب علم عالم ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بابا جی کہہ لو، انکل کہہ لو، جو مرضی ہے، عالم نہیں کہنا. آپ اصول دے کے پھنس گئے ہو. یہ فوٹو لگا دینی ہم نے اوپر، کنہوں نے لاؤ کہا؟ بسم اللہ لاؤ جوتا وہ جو ڈرے. الحمدللہ. جی جی اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے سامنے. جی. میری جان، آج کے دور میں سنی کو شیعہ کرنا تو آپ بھول جائیں، شیعہ کو شیعہ کرنا سب سے بڑا ذمہ داری کا کام ہے. بالکل. شیعہ ہو کے گٹر میں گر جاتے ہیں، اور شیعہ ہو کے تو کیسا علی والا ہے. کسی مراسی کی معذرت کے ساتھ ذرا بات آ گئی، کوئی بات نہیں. صحیح. کسی کم ذات والے بندے کے بارے میں کہوں گا، میں نے آپ کو والد کو اکثر دیکھا ہے، وہ تو مسجد میں تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کرتے. صحیح. وہ میرے سے کہے گا دلیل دکھا. میرے ابھی دی فوٹو وہاں، وہ کہے گا بھائی چائے پلاؤں، پانی پلاؤں، مٹھائی کھلاؤں میرے باپ کی. کیسا علی والا، علی کا شیعہ ہے. میں تیرے سامنے علی کی قرآن و حدیث سے فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، پھر آپ کے منہ پہ لعنت کیوں پڑ جاتی ہے؟ میں مجتہد سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسے رزمیے میں پھر دو سوال ہیں. پہلا، ہمارے مکتب کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اصول الکافی. جی. اصول الکافی کے رائٹر کون ہے؟ محمد بن یعقوب قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ. جی. وہ شاگرد کس کے ہیں؟ علی بن ابراہیم قمی کے. اور علی بن ابراہیم بذات خود بظاہر اور ڈائریکٹلی شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ. تو جب امام عسکری کے پوتا شاگرد ہیں سرکار کلینی، ان کے شاگرد کے شاگرد، کبھی کلینی نے کہا میں مہدی کا نائب ہوں؟ نہیں. جب کلینی نے نہیں کہا، 15ویں صدی میں خمینی نے کیسے کہہ دیا؟ واہ 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 واہ. جب کلینی نے نہیں کہا، رئیس المحدثین نے نہیں کہا، جس کی کتاب آپ کے مکتب کی چھت بن کے کھڑی ہوئی ہے، تو 15ویں صدی کے بابا جی کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو یہ بتائیں گے سید. الحمدللہ. وہ میں بتا سکتا ہوں جی. میرا تو اتنا علم نہیں ہے، آپ نے ان کو کلیئر کر یہی بتائیں گے خود ہی. اور ان لوگوں کے پیچھے ان کی اوپاج میں چل کے پھر ہمارے بیچارے بھولے ذاکرین کہتے ہیں کہ جو پیٹ میں تھے معاذ اللہ جناب محسن اور یہ سب کچھ. اس کے رد پہ عالم ربانی سید ابو الحسن موسوی المشہدی حافظ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب لکھی ہے، معارف فاطمیہ و مقتل محسن، کہ جناب محسن ہاتھ میں تھے جناب زہرا کے، ان کے ساتھ تھے، پیٹ میں نہیں تھے. جی جی. الحمدللہ. شہید ہوئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. اول شہدائے ولایت سیدہ اور جناب محسن. ہاتھ میں تھے، پیٹ میں نہیں تھے. ان معاشر الاوصیاء لیس نحمل فی البطون. بلکہ اس پہ ایک اور جملے کا اضافہ کرتا چلوں. جی. سورہ توحید پڑھتے ہیں نا آپ؟ جی. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. مشارق الانوار میں فاتح خیبر کی حدیث ہے، یا سلمان نحنو لم نلد ولم نولد فی البطون، نہ ہم کسی سے جنے گئے. واہ 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 واہ، کیا کہنے سید. حقیقت سورہ توحید ہے ہی علی کے گھرانے میں. بے شک. جی ہاں. اچھا سید، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے. جی. جیسے میں پہلے سٹارٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے کچھ باتیں سیکھوں گا، اور جو میری پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے، ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. تو سید اتنی کلیئر چیزیں ہیں، میں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہیں، بات کلیئر ہے، کتابیں سامنے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. تو لیکن جو لوگ ہیں وہ کیوں اس طرف چاہتے ہیں کہ یار یہ اس میں سے کیا سرائی میں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب ڈھونڈیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ تک پہنچائیں. بالکل. نیچے کمنٹ سیکشن ہے، مجھے کہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا سید یہ اس کا جواب دینا آپ نے. لیکن جو مانتے بھی ہیں کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی شک کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. بھائی جان، سورہ بقرہ میں نا جی ایک بات ہے، واقعتاً سورہ بقرہ اسرار آل محمد کا بہت بڑا سمندر ہے. صحیح. واقعاً قرآن کا بالکل صحیح دعویٰ ہے کہ ہر رتبہ یابس کا ذکر اس کی کتاب کے اندر ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن سے وارث کی قرآن کی تفسیر و تعویل نہیں پوچھی گئی. صحیح. بظاہر آیات کے اوپر چلے نہ کوئی بندہ نہ بندہ نواز، نہ آیت کے مصداق کا پتہ چلے، نہ آیت کی شان نزول کا پتہ چلے، نہ تاریخ کا پتہ چلے، وہ بندہ رہ ہی گیا. اس لیے وارث قرآن سے پوچھنا پڑتا ہے، مولا آپ بتائیں اس کی تفسیر کیا ہے. جیسا کہ رسول کیا کہ کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. صحیح. صرف کتاب نہیں، اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جا کے اپنے بابا جی کو سمجھانا تھا نا، جو کہہ رہے تھے ہمیں قرآن کافی ہے. بالکل صحیح بات. ہاں جی، قرآن کافی ہوتا تو پھر سیدھا سیدھا قرآن پڑھ کے آپ یہ بتا دیتے کہ کیا معاملہ اور کس طرح. خدا کی قسم حیرانی ہے. اب سورہ نمل میں جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ آیت بیسیکلی پیش کی گئی تھی ہمارے وہ ایک پلمبر صاحب ہیں، پلمبر انجینئر کہنا، انجینئرز کی توہین ہے انہیں. صحیح. مرزا پلمبر صاحب، ان حضرت نے ایک آیت پیش کی تھی برائے تردید
نصرت از امیر المومنین یا علی مدد کے عدم جواز پہ نعوذ باللہ کہنا غلط ہے. اللہ قرآن میں اس کی رد کر رہا ہے. کیسے؟ یہ سورہ نمل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا علی مدد کی تردید آئی ہے. استغفر اللہ. میں کہا بھائی اس طرح اللہ پہ الزام نہ لگا, سیدھا سیدھا سورہ نمل میں. صحیح. بھلا کون ہے جو تمہیں گمراہیوں سے اور اندھیروں سے نجات دے کے ہدایت کا راستہ دیتا ہے؟ صحیح. بھلا کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اور یہ حضرت وہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ہے, وہ دعا پڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ, آیت پڑھنی نہیں آتی اور استدلال کرتے پھر رہے ہیں حضرت. صحیح. کون ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کے تمہاری امداد کرتا ہے؟ یعنی کہ اس طرح کے کئی مفہوم آتے ہیں اس کے اوپر. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, زمین پر تمہیں خلیفہ بناتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكِّرُونَ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اب اس میں حضرت کہتے ہیں اللہ نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا, بالکل ایکسیپٹڈ, اللہ کے بارے میں ہی ہے. یہ ہلاکت سے کون بچاتا ہے جی؟ اللہ. ہاں, سورہ نمل میں جیسے اللہ نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, جی کون بچاتا ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. جو حضرت رسول اللہ کے سامنے آ کے تلخ کلامی کر کے سورہ حجرات کی نفی کر کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی آیت کے آنے کے باوجود آیت کی نفی کر کے رسول اللہ کے سامنے آ کے بدتمیزی کر کے کہہ رہے ہیں مجھے قرآن کافی ہے. کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ ہلاک ہونے سے صرف اللہ بچاتا ہے؟ تو بار بار یہ کیوں کہتے رہے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا؟ ویسے آپ کو قرآن کے ساتھ تفسیر رسول کی ضرورت نہیں ہے, اور ہلاکت سے اللہ کے بجائے آپ کو علی بچاتے پھر رہے ہیں. صحیح دل چیزوں کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی 100-200 پوڈ کاسٹ بھی کیے جائیں تو کم ہے, obviously, کیونکہ یہ تو علم کا خزانہ ہے نا. تو سید اب یہاں سے جہاں پر میں پہلے سٹارٹ میں تھا, بسم اللہ, وہاں پر واپس آتے ہیں. بسم اللہ. تو سید ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی بہت زیادہ آتا ہے, بسم اللہ, کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہری تو یہ سیاسی حالات اتنے بدل گئے, اور یہ اہل بیت کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. جی. تو ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف صبر ہی کرنا چاہیے تھا مولا علی کو؟ یہ تو اب اس سوال کا جواب شیعہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں, لیکن ہم اس کتاب سے دیں گے جو خلافت باطلہ اور شیعہ مذہب کو رد کرنے کے لیے لکھی گئی تھی. صحیح. ہاں جی, بڑی مشہور شخصیت ہیں, ہمیں میٹرک میں اور دیگر کلاس ٹائمز میں ان کے بارے میں بتایا بھی ہوا ہوگا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. صحیح. جی, یہ کبھی ان کا وہ پانی پت والا سین ہے, احمد شاہ عبدالی کو یہاں بلایا تھا, جتنا اس نے نقصان کروایا ہے مسلمانان ہند کا اس کی تو الگ سے ایک تاریخ ہے. صحیح. چلو بہرحال آپ کا ہیرو ہے, آپ ہی زیرو کرو گے اس کو. صحیح. یہ حضرت کی کتاب ہے جی, ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. ٹھیک ہے جی. اس میں صفحہ نمبر 504 پر عموماً یہ کہتے بھی ہیں علی کے سامنے اتنا کچھ ہو گیا, علی نے کچھ کیوں نہیں کیا. اس کی ایک وضاحت میں پہلے کر دوں. شیعہ مکتب میں دیکھنا ہے تو کتاب السلام میں, بہار میں دلال الامامہ میں موجود ہے, اہل سنت کے یہاں تاریخ الیعقوبی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی نے بر وقت حملہ کچھ نہیں کیا, مولا علی نے باہر نکل کے بتھیری کوٹ لگائی ہے. صحیح ہے. اٹھا کے پٹکا ہے. صحیح ہے. قتل اس لیے نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا یا اخی علیک بالصبر, یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ یا علی, آپ نے صبر کرنا ہے. صحیح. اور یہی وصیت اگر آپ کو ہم ان کی کتاب میں دکھا دیں. صحیح. یہ لے جی, ازالۃ الخفا میں صفحہ 504 پہ شاہ ولی اللہ نے سیم یہی بات لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک دفعہ ایک باغ میں امیر المومنین کو پکڑ لیا تھا. صحیح. پیار کیا, اور پیار کر کے یہ کہا تھا کہ علی میرے بعد امت آپ کی مخالفت کرے گی, جی, آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. انہیں صبر کا حکم تھا. اور ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ چاہے زمین پھٹ جائے, آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے, علی رسول کی وصیت کی مخالفت نہیں کریں گے, وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. ورنہ بکریوں کا کہاں سے آ گیا معاملہ, اسد اللہ کے گھر پہ حملہ کر جائیں. بالکل. اور ان روایات کے بارے میں یہ کہ میں یہ نہیں کہ کتاب میں روایت دکھائی, اللہ اللہ خیری صلی اللہ, شاہ ولی اللہ اس روایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. علی سے انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا آئندہ امارت کے امیدواروں میں اختلاف ہوگا, اگر تم سے ہو سکے تو بچے رہو, ایسا کرنا. واضح عبارت ہے. صحیح. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد اسناد سے روایت کی گئی ہے, فرما دیا امت حضرت مرتضیٰ پر جمع نہ ہوگی, ایک نہیں اس کی کئی اسانید ہیں. رسول اللہ نے واضح کہا تھا امت کبھی میرے بھائی پہ جمع نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو, یار کتنی شرم کی بات ہے بخدا قسم, بالکل صحیح بات ہے, جو پتھر کھا کے دعا دے وہ بد دعا دے کے گئے کہ تم کبھی راہ حق پہ آؤ گے نہیں, تم میرے بھائی کو چھوڑ دو گے. جنہوں نے جنگلیوں سے انسان بنایا, جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, انہیں بیٹیوں کی عظمت بتائی کہ بیٹی دفنانے کے قابل نہیں, سر پہ بٹھانے کے قابل ہے.
سید اختیار اور طاقت اور سیاست جو ان کی ہے جی وہ ہمیشہ اہل بیت کے حق پر اثر انداز ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. فرق صرف اور اتنا کہ اتنی حد تک ہوئی ہے سید جی کہ میرے انہوں نے بھائی دیکھا ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں, اکلوتی بیٹی ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بخدا قسم جتنا شکر ادا کریں مکتب حقہ پہ ہونے کا اتنا ہی کام ہے. ویسے تو علی الاختصار مختصراً جسٹ بینگ ایز اے پارٹ, اس میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں. جی یہ مولانا الحاج محمد ایوب صاحب نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے, کافی ضخیم کتاب ہے, تاریخ بنی ہاشم و بنی امیہ, تاریخ بنی ہاشم و بنی العباس. اوکے جو بھی حکمران آیا ہے چاہے وہ آل امیہ سے ہوں, بنی العباس سے ہوں, سلطنت عثمانیہ سے ہوں یا پھر آل سعود سے ہوں, صحیح. ان کا مین ٹارگٹ رہی ہے تو فاتح خیبر کی ذات. اوہ کیا امام کاظم نے ہارون رشید کے گھر کوئی قتل و غارت کروائی تھی معاذ اللہ؟ نہیں, تو کیوں قید کیا اتنے سال مولا کو؟ ولایت مولا علی. بات ہی اتنی ہے. جی اور اس بات کی نشاندہی اگر آپ کو ہمارے بھائیوں کی کتاب سے بھی مل جائے, وہ بھی میدان کربلا میں مل جائے, تو حق و باطل کے مارکوں میں بسم اللہ الحمدللہ کربلا سے بڑی کیا بات ہے. بسم اللہ. یہ ہمارے نہیں ہے بھائی, اہل سنت مکتب میں جس شخصیت نے علم تفسیر و تاریخ کی صحیح بنیاد رکھی تھی, ان سے پہلے کسی نے تفسیر نہیں لکھی قرآن کی. یہ چیلنج ہے میرا. اچھا 310 ہجری میں وفات پانے والے 1100 سال پرانے امام ہے ابو جعفر محمد بن جریر الطبری. صحیح یہ ان کی تاریخ طبری میرے پاس ہے. صحیح. کربلا میں جنگ کے دوران جناب نافع بن ہلال مدنی سلام اللہ تعالی علیہ, مولا حسین کے ایک صحابی ہیں, ٹھیک ہے کربلا کے شہید ہیں. ٹھیک ہے صحیح لشکر یزید میں ایک ملعون تھا مزاحم بن حریث لانتی. صحیح. جنگ سے پہلے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, کلامی جھگڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں وہاں بات کیا ہوئی تھی؟ اس سے آپ کو درس بھی ملے گا, آپ کو سیکھ بھی ملے گی, اور مخالفین اہل بیت کے مذہب کی بھی نشاندہی ہو جائے کہ وہ کس کے پیروکار تھے. بہت چونے لگا لیے نا 1400 سال سے کہ شیعوں نے ہی مارا تھا حسین کو. سید اب تو وہ دور ہی نہیں رہا نا. ہاں جی, ابھی بھی بعض اوقات کہتے ہیں شیعہ کتابوں سے آڑی ٹیڑھی روایتیں دکھا کے دیکھیں جی شیعوں نے ہی مارا, امام بددعائیں دے رہے ہیں. اور ہم معافیا مانگ رہے ہیں. ہاں بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر شیعوں نے امام حسین کو مارا تھا تو مختار نے شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ وہ تو تمہارے بڑے ٹھوک کے گیا. بالکل صحیح بات ہے سید. مختار نے شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ ہاں یہ تو سید بالکل صحیح بات ہے. اس نے بدلہ حسین مطلب لینا سب سے تھا. پہلے تو شیعوں کو مارنا چاہیے تھا نا, سب سے پہلے شیعوں کو مارتے, آگے بعد میں. اور عقل کے اندھو ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا وہ شیعہ تھا. صحیح بات ہے سید. یہ کیا خدا کی قسم, کہیں کی مٹی کہیں کی روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا, کیا یہ بکواس کرتے ہیں. چلے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ شواہد و آثار پہ جانے کے بجائے ڈائریکٹ کربلا کے میدان میں اور وہاں جو مکالمے ہوئے ہیں وہ بتاؤ. جی تم نہیں بتاتا, تمہارا امام بتا گیا, نقل ہم کریں گے. آ جاؤ, تاریخ طبری ہے جلد نمبر 4 صفحہ 216 حصہ اول. صحیح ہے. مزاحم بن حریث کا خاتمہ آپ کا نام ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر لیک میں, اور مزے کی بات یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے لیکن جو عبارتیں میں پڑھ رہا ہوں ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا وہ عربی میں. اچھا سبحان اللہ, یہاں پہ بھی ڈنڈی مار دی. مارتے نہیں ڈنڈی, ہم ان کے ترجمہ پہ بیٹھے ہیں. صحیح. نافع بن ہلال اس دن جدال و قتال میں مصروف تھے. صحیح. شہید کربلا کہتے جاتے تھے انا الجمل علی دین علی, میں علی کے دین پر ہوں. حالانکہ لڑنے مولا حسین کی طرف سے آئے تھے نافع بن ہلال, صحیح. اور بار بار یزیدی لشکر کو سڑانے کے لیے کہہ رہے تھے میں علی کے دین, نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ میں علی کے دین پر ہوں. واہ. مزاحم بن حریث نے اس سے لڑتے ہوئے یہ کہا آگے بڑھ کے, اب یاد رہے مزاحم بن حریث لشکر یزید سے, ٹھیک ہے, انا علی دین عثمان. آپ کہتے تھے شیعوں نے مارا ہے, لشکر یزید کہہ رہا ہے ہم عثمان کے دین پہ ہیں. اب بھائی جان شہید کربلا پہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, گمراہ ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا. اب اگر باپ کے ہیں نا تو اسی بات پہ اڑے رہیں. نافع بن ہلال نے آگے سے جواب کیا دیا, انت علی دین شیطان, یعنی کہ تو شیطان کے دین پہ ہے. یہ ان کی کتاب سے آپ بتا. تاریخ طبری امام ہے بھائی, ان کی صریح السنہ جو عقیدے کی کتاب ہے, ان کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. سید جو کربلا میں 9 لاکھ تھے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے دینے؟ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں. ہاں میں بھی نہیں کہہ رہا بھائی, جو کہہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نہیں کہہ رہے. مطلب کہ 9 لاکھ جو تھے, 9 لاکھ تھے سید, 16,17,000 کا نرگا, 16,17,000 دینے عثمانیہ پہ تھے. ہاں جی, وہ خود دعویٰ کما کر رہے قال علیہم, خود کہہ رہے ہیں. واہ, کما قولہم, جیسے خود کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ. یہ میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا ناظرین, بسم اللہ, آپ نے سارے لگانے ہیں, آپ نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور سید سے آپ نہیں جواب لے رہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ, ساری چیزیں کلیئر کر دی آپ نے. اختلافی روایات کی جو بات کی تھی. اچھا سید, یہاں پر اگر کوئی یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں میں, جیسے آپ اسکرین شاٹ میں آپ سے لے کے ہی جاؤں گا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ آپ نے میرے پوڈ کاسٹ میں بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. کوئی یہ ایک آگے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ہضم نہیں ہونی ہے. ہمارے پاس حاج مولا ہے.
تو سید لیکن یہ اگر وہ کہیں کہ یہ ضعیف ہیں یہ چیزیں، یہ جو آپ نے پڑھی ہیں کچھ چیزیں ضعیف ہیں ان میں سے، تو ان کے لیے کیا؟ انہیں ضعیف ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی روایت کو رد کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے جرح علی الروایہ، روایت پر جر کرنا. اگر ایکسیپٹ کرنا تو اسے کہتے ہیں تعدیل یا توثیق کی روایت. صحیح ہے. اور ان کے اور ہمارے مکتب کا اتفاق ہے لا یقبل الجرح الا مفسرا، جب تک جر ثابت نہ ہو جائے روایت مردود نہیں ہوتی. ثابت کرو ضعیف ہے. اور دوسرا میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں اس روایت کی سند نہیں ہو تو یہ مرسل ہے. اب امام حسین کو صحابی تو مانتے ہیں نا، سلطان کربلا کے سامنے یہ معاملات ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. جس روایت کی سند نہ ہو اسے مرسل کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ میری کتاب تو نہیں ہے نا بھائی، انہی کے گھر کی ہے. بالکل. شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی لکھی، اس پر تعلیقہ حاشیہ اور تشریح کی سلیمان ندوی، ندوۃ العلماء کے محقق، ساڈے نہیں. صحیح. انہوں نے حاشیے میں صفحہ نمبر 154 پہ کیا لکھا؟ مراسیل صحابہ حجت ہے. اب کہہ لو ضعیف ہے. واہ. اب کہہ لو حجت ہے، کہہ لو ضعیف ہے. واہ واہ سید، الحمدللہ. سید آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ سید کیا یہ ساری جو اختلافات ہیں جی، کیا یہ تاریخ یا ان کی طاقت اور سیاست یہ ان کی وجہ سے تھی، یا محض ان کے دل میں اہل بیت کی ہمیشہ سے ہی نفرت ہی رہی ہے؟ بالکل. اس کی ایک یا محبت میں کمی، نفرت کا ورڈ چلے نہیں لیتا میں تو، محبت میں کمی رہی ہے ہمیشہ سے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس چیز کی نشاندہی بھی کر گئے تھے اپنی حیات طیبہ میں. بظاہر انہوں نے اب روایتیں نہیں یار دکھائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا. خیر تھوڑا سا اس چیز کو اگر پراپرلی لے کر چلتے جی تو آگے بہت چیزیں نکل جاتی ہیں. اب یہ الصواعق المحرقہ دوبارہ حاضر ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 310 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مولا علی کو پہلے ہی بتا گئے تھے. ایک تو یہ تھا نا کہ جس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے سیدہ کے ڈیفنس میں قتل نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا تھا. صبر کرنے کا حکم، صبر کرنے کا حکم تھا. شاد باش. پھر امیر المومنین نے صفین جمل نہروان کیوں لڑی؟ وہ بھی تو بعد رسول تھی. وہاں میں امیر المومنین کو تلوار نکالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا سمپل سا جواب پہلے تو عقلاً یہ ہے، عقل کے اندھو وہ مولا علی کی اپنی خلافت کا دور تھا. اگر علی قبل از خلافت لڑتے سب نے کہنا تھا خلافت کی لالچ میں لڑ رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ خلافت چاہیے ان کو. بات یہاں لڑنے کی لالچ ہی ہے. بالکل امیر المومنین کے لڑنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک اصول ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھنا. اب مولا علی پہ الزام نہیں آئے گا، اب الزام آئے گا ان پہ جو مولا علی سے لڑنے آئے اور آئی. الحمدللہ. صحیح. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، قصور اپنا ہے، فٹ مولا علی پر شیعان علی پہ کرتے ہیں. خیر اب اس کی نشاندہی اگر رسول کر گئے ہوں، صبر کی تلقین رسول اللہ نے کی ازالۃ الخفا میں، جنگوں کی بھی تلقین رسول اللہ نے کی، اور دونوں ہی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی کتابیں. اب اگر یہ بھی نہ دکھائیں تو پھر ہم کیا سیف الملوک لیں ہیں؟ صواعق المحرقات صفحہ نمبر 310. امام احمد اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری سے بسند صحیح بیان کیا، صحیح سند روایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جیسے تنزیل قرآن پر لڑائی کی ہے ایسے ہی تعویل قرآن پر لڑائی کرے گا. تنزیل قرآن کے نزول کے منکر کافروں سے لڑا بدر و احد میں، ایسی تعویل جو قرآن کی غلط تفسیر کرنے والے وچلے کافروں سے بھی لڑے گا، ان سے بھی لڑنا پڑے گا. الحمدللہ. سند صحیح. یہ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی. سید یہاں پر ایک سوال ہے جی، ایز اے مسلم جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سید یہ ساری چیزیں جو ہے مولا علی شہنشاہ نے ہی ماننی تھی، بالکل، یا ان کے لیے بھی کوئی احکامات تھے؟ کیا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ان کی محفل میں بیٹھتے رہے ہیں رسول خدا کی، انہوں نے کس طرح سے دین لیا، کس طرح سے سمجھا، باقی اصحاب نے کس طرح سے سمجھا ان چیزوں کو؟ کیا ان کے لیے کوئی حکم نہیں تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شوہر بطول ہے مولا علی، ان کو خلافت کی کیا لالچ ہوگی؟ تو کائنات کے اہل بیت تو کائنات کے وارث ہیں. جی شعر یاد آ گیا پیرے بھائی. جی، کہے حق کر گیا ترک دنیا، منافق کو بیزار کرے، خلافت کی طمع و لالچ کیا اسے خدا بننے سے جو انکار کرے. جس کے نزدیک خدائی منصب کچھ نہیں ہے وہ خلافت کو کیا سمجھتا ہے؟ دلوں میں چھڑیاں چلا رہے ہیں لوگوں کے. بھائی ان سے کہیے گا کہ میں نہیں چلا رہا، خود اپنے معاملے کو دیکھیں. اب رہ گیا کہ ان کے لیے احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے جیسا کہ باقی امت کے لیے تھے تو تھے. مجھے حیرت اس بات کی ہے، کہتے نہیں مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں.
کہتے تو ایسے ہی. اب تمام امت مسلمہ کا اتفاق نہیں کہ جب تک نماز میں درود نہ پڑھو نماز پوری نہیں ہوتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. 100%. کون سی خلافت ہے, یہ کون سی حکومت کا رزمیہ ہے, یہ کون سی نماز ہے جس پر درود پڑھ رہے اسی کو پیچھے کھڑا کر رہے ہو؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ کون سی حکومت ہے بھائی؟ سب سے ضروری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کائنات کی خلافت کا اعلان خود کیا. ولایت کا الگ سے کیا, خلافت پر الگ سے حدیث بالکل کیا. ہم صرف حدیث غدیر سے استدلال نہیں کرتے. جی یا علی انت خلیفۃ من بعدی علی امتی و اہلی, بالکل صحیح بات ہے. یہ حدیث فرائض السنتین میں ابراہیم جوینی خراسانی ابن عباس کے ترک سے لے کے آئے ہیں. اور رسول اللہ, بھائی کیا خدا کی قسم, او بھائی رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, علی امتی و اہلی, تم میری امت پر بھی میرے خلیفہ ہو, میرے اہل بیت پر بھی میرے خلیفہ ہو. جو علی سیدہ پر خلیفہ ہے, امت کیا بیچتی ہے؟ امت کیا بیچتی ہے؟ بس وہ کیا کر سکتے ہیں میری جان کے جان پوچھ کے ہٹ جانا, اسی کو تو کہتے ہیں مقصر. مجھے ساری باتیں ایک طرف رکھیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر سارے کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ سے مخلص تھے, پیار تھے, بہت زیادہ لو یو کرتے تھے, سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی ہے پھر؟ سارے اگر صحیح تھے تو سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ سورہ توبہ میں طلقاء کے کہ اللہ کن کو ٹھوکا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیا قرآن صرف ختمہ و تراویحوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں صحیح. سید اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر جو ہم نے باتیں کی ہیں ابھی تک, انشاءاللہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور کچھ میرے جو پوڈ کاسٹ کے لوگ دیکھنے والے بھی ہیں نا, وہ علم کو سمجھتے بھی ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, معرفت اہل بیت کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ. تو سید آج تو میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہیں گے اور آپ کی آواز پہنچاتے رہیں گے لوگوں تک. سید ایک اور سوال ہے, جیسے اب آتے ہیں بی بی کی شہادت کے اوپر, کہ شہادت بی بی کے حوالے سے اختلافات کے باوجود, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ سید سب اختلافات ایک طرف ہیں, لیکن سید ہمیں کیا ان کی مظلومیت پر متفق نہیں ہونا چاہیے؟ سب اختلافات ایک طرف, میں کہتا ہوں کہ ہر چیز ایک طرف, کیا ان کی جو مظلومیت ہے, ان پہ ہونے والے ظلم, کیا پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر ایک طرف نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس ٹائم پر بھی کیا پوری امت اہل بیت کے گرد جمع ہو جاتی تو کیا آج یہ باتیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی پڑتی؟ اس میں تو ایک حدیث صحیح ہے مکتبہ اہل بیت کی کتب میں, کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پہ جمع ہوتے ہیں, اللہ جہنم خالقی نہ کرتا. پہلی تو بات یہ ہے. صحیح. یہ رزمیہ آیا ہی وہاں پہ جا کے ہے جہاں پہ ان حکومتی معاملات کی طرف سے ساری چیزیں آئی ہیں, اور سب سے زیادہ حامل اہمیت بات, اور کوئی اتفاق دکھائے نہ دکھائے, اگر فار ایگزامپل میں کسی بچے کو تھپڑ مارتا ہوں, اس کے والد آ کے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں مارا, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ جی میں نے مارا. جب میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, میرے پیچھے 1 کروڑ بندہ بھی کھڑا ہو کے کہ نہیں جی شاہ جی نے نہیں مارا, جب میں کہہ رہا ہوں میں نے مارا ہے, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی وہاں پہ. اس لیے چاہے ساری دنیا جتنا مرضی زور لگا کے نکل جائے, جب حضرت ابو بکر قتل زہرا کا ایکسیپٹنس والا معاملہ دے رہے ہو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ بھائیو ان کے امام جلال الدین سیوطی شافعی, بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا, حدیث کے, ادب کے, فقہ کے, لغت کے, طبقات العلام کے, دنیا کے تمام بڑے بڑے علوم جو ان کے یہاں رائج ہیں, ان سب کے امام 9ویں صدی ہجری کے, جن کی اصول حدیث پر بہت جامع کتاب ہے, یا تدریب الراوی پہ شرح تقریب النبوی آپ کے سامنے ہے. ان کی یہ کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں, انہی حافظ سیوطی کی تفسیر جلالین ان کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے. صحیح. فرق صرف اتنا, میں ان سے سوال کروں گا, تفسیر جلالین اس کی پڑھا رہے, اس کی یہ کتاب کیوں نہیں پڑھائی, یہ اس کی نہیں ہے. صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. ایک عالم کی ایک کتاب پکڑے دوسری کیوں چھپا دیتے ہو؟ صحیح. مسند فاطمہ بھی پڑھاؤ, یہ سیوطی کی نہیں. صحیح. اس میں صفحہ نمبر 41 پر 41 پر واضح آپ کے سامنے عبارت موجود ہے. حضرت ابوبکر خود کہہ رہے ہیں وددت انی لم افعلها وددت ان لم اكن اکشف بیت فاطمہ وترکته, کاش فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا, اس عمل کو ترک کر دیتا. اللہ. اور حافظ سیوطی لکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, وقال انه حدیث حسن, ان عربی میں حرف مشبہ بالفعل کے لیے آتا ہے کہ بالیقین 100% حدیث حسن, بے شک یہ حدیث انتہائی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. انہو حدیث حسن, کہ حضرت ابوبکر کا ایسا کہنا بالکل ثابت ہے. وہ بھی بعد میں افسوس کر رہے ہیں. ہاں جی, ثابت قول کے اندر, حسن درجے کی روایت کے اندر صحیح کے برابر ہوتی ہے حسن, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کاش سیدہ کے دروازے پہ حملہ نہ کرتا. بھائی اس سے زیادہ صریح عبارت میں کیا دکھاؤں؟ اور مجموع الانہر اٹھا لیں, احمد رضا خان جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ان کی تمہید الایمان اٹھا لیں, ان کے کئی فقہا کی عبارت ہے کہ صریح قول میں تعویل کا دعویٰ باطل ہے. جہاں صراحت کے ساتھ واضح قول آگے, جس طرح ابوبکر واضح کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا,
اس میں کوئی تعویل نہیں بن سکتی. صریح قول میں تعویل ہوتی ہی نہیں ہے. پھنس گئے. کوئی ہو نہ ہو حضرت ابوبکر خود متفق ہیں. اگر تو اب یہ حضرت ابوبکر کو صدیق مانتے ہیں جی تو یہ بات بھی ماننی پڑے گی. اب وہ صدیق ہیں یا نہیں ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی یہ بھی مانو یہ بھی صدیق ہی کہہ رہے ہیں. لکھی بھی آپ نے, اور یہ نہیں کہ روایت دکھا کے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا چلے گئے ہیں. صحیح, انتہائی اعلیٰ درجے کی روایت ہے. اسنادہ حسن. جی کیا رہ گیا پیچھے یار. صحیح. جیسے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. Obviously. اگر ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس طرح کوئی شیعہ مذہب پہ بات آئے گی, ہمارے پہ بات آئے گی کہ ہم یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اصحاب کے جو منکر ہیں ہم مانتے نہیں ہیں ان کو, جو ان کے پاس ایک چورن ہے شروع سے. ہم ہی اصلی صحابہ کے ماننے والے ہیں. جی ہم نہ منافقین کو صحابی کہتے ہیں, جی, نہ ہم منصب صحبت رسول خدا کی گستاخی کرتے ہیں. صحیح, ہم معیار رسالت پناہ محبت علوی کو دیکھ کے, اتباع ثقلین و خلیفتین کو دیکھ کر صحابی کے درجے پہ ہر ایک کی فضیلت کو کے معیار کو پرکھتے ہیں. جو صحابی کو نعوذ باللہ نہ مانے جی. اس بندے کے لعنتی ہونے میں شک کوئی نہیں. اچھا سید, یہاں پر ایک اور بات, کیا یہ ذمہ داری صرف آپ پر ہے کہ یہ ساری بات ڈسکس کریں؟ اور آپ جیسے کافی لوگ ہیں جن میں اظہر حیدری صاحب ہیں, علامہ اظہر حیدری صاحب ہیں جو کافی اس پر ڈسکس کرتے ہیں, آپ ہیں جیسے, اور کچھ ہمارے نزدیک بہت اچھے لوگ ہیں. کیا سید یہ صرف آپ پر ذمہ داری ہے؟ جو لوگ اتنے اتنے پیسے لیتے ہیں ذکر کے, جو آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ جاہل ذاکر ہیں, جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو آپ ٹاپک کہیں گے, مطلب آپ اپنے مزے کی بات کہیں گے کہ یار یہ والا ٹاپک چھیڑو, بس اس کے اوپر بات کریں گے, جو کلیئر چیز ہے وہ کیوں نہیں بتائیں گے سید؟ آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ آپ میرا پوائنٹ تو سمجھ رہے ہوں گے سید. بالکل سمجھ گیا, باریکی کے ساتھ سمجھو. جی میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ذاکرین اس طرح ہوا کرتے تھے جو ذکر کرنے سے پہلے جی اپنے ذکر کے تمام تر معاملات کو, معقولات و منقولات کو, ایک ایک چیز کو باقاعدہ منہج معصوم کے موافق پرکھ کے دیکھتے تھے. ہماری کوئی بات, کوئی کسی قسم کی چیز جو آل محمد سے منسوب کر رہے ہیں, آیا کہ وہ شک کا شکار تو نہیں ہے؟ جی بالکل. رہ گئی بات آج کے ذاکروں کی, جنہیں میرے بھائی نعوذ باللہ من ذالک مصائب سیدہ و مصائب فاتح شام صلوات اللہ علیہ بھی گندے گانوں کی طرز پہ پڑھنے کے علاوہ فرصت نہیں مل رہی. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو علی کی بیٹی کے مصائب بھی نعوذ باللہ من ذالک, علی کی زوجہ کے مصائب بھی نعوذ باللہ من ذالک گھٹیا گانوں کی طرز پہ, مجروں کی طرز پہ نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور سید پھر گھما پھرا کے ایک چیز لے کے آتے ہیں کہ یہ حلال ہے گانوں کی طرز پہ پڑھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر شہزادہ علی اکبر نے مناقب بساطت الکرام فی جواہر الخطب والکلام میں ظہر عاشور یہ خطبہ کیوں دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم جیسی حرکت کریں, ان جیسی مشابہت دیں, وہ انہی میں کا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. ہاں جی, اسی لیے علی اکبر نے بتا دیا کہ جو تماش بین ہیں, جو حسین کی نصرت نہیں کر رہے, یہ قاتلوں کے ہی ہمراہ ہیں. الحمدللہ یہ شیعہ ہیں ہی نہیں. اور سید جیسے ہم ذکر اہل بیت کو, ذکر کرنا اہل بیت کا قرآن, جی قرآن سمجھتے ہیں نا, ہمارے لیے قرآن سے بھی. میری جان ایک سیدھی سی بات ہے, کیا آیت تطہیر قرآن میں ہے یا نہیں؟ اللہ نے ذکر کیا. جی اس سے بڑھ کے ذاکر کی کیا اہمیت ہوگی؟ جی اللہ ذاکر اہل بیت ہے. واہ 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 واہ. مقام توحید پہ فائز ہونے کے باوجود وہ ذات ان ذوات الوہی و قدسی صفات کا ذکر کر رہی ہے. کیا رہ گیا پیچھے؟ انہیں ابھی بھی نہیں پتا یہ منصب کتنا بڑی ذمہ داری ہے. جی ذاکر ہونا مذاق ہے سید؟ اس میں تو بانی بھی ذمہ دار نہیں ہے 100% جو پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں, قسم بٹھا و دیتے ذکر ہیں. اہل بیت. جی قرآن و حدیث کی تفاسیر و احادیث کی شروحات اور تخیمات کی کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں. یہ مقتل حسین کی کتاب میرے سامنے تمات الصاحبہ, میں ان کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جی ہزارہ ایسے بانیوں سے مل چکا ہوں جو مطمئن نہیں ہوتے ذاکر کو بلانے پہ. آگے سے جب میں پوچھتا ہوں یار تمہیں پتا کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا تو اس کے جھوٹ سننے پہ, جی اہل بیت کی توہین پر مبنی چیزیں سننے کے لیے, اس کا جھوٹ سننے کے لیے تم اسے 2.5 لاکھ روپے دے رہے ہو ایک مجلس کا. جی امام کی مظلومیت, علی کی معرفت, قائم آل محمد کی حکومت, جھوٹ کی محتاج ہے. کیا کر رہے ہو؟ آگے سے کہتے ہیں شادی عوام کہندی ہے انہوں نے سدو, رش ہو جائے گا. ان کی مجلس امام کے لیے نہیں عوام کے لیے ہے. بالکل صحیح بات. صرف مجمع کرنے کے لیے. ذکر پرست نہیں ہے, ذاکر پرست ہے. ذاکر پرست, پبلک ڈائنامکل پرستی آ گئی ان کے اندر, پبلک ڈائنامکس. ہم عوام کو گھیرنے کے لیے کچھ نیا کریں, اور وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ سارے طبقے مل کے, کیونکہ شیعت میں بہت گند آ چکا ہے, جس کا دل چاہے اوپر سے دیکھ کے اردو سطر نہ پڑھنا آتی ہو, جی بالکل,
آگے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی کلندر پہ بکواس کر رہا ہے جی، کوئی سرکار محمد حنفیہ بن مولا علی پہ بکواس کر رہا ہے، جی، کوئی جناب حمزہ پہ کر رہا ہے، معاذ اللہ کچھ تو یہ بھی جاہل ہے جو حال جو پنڈ مراسی شہر چ سید جی، آگے کہتے ہیں بلال سید آگے ساتھ نہیں تھے، بلال حبشی پہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل مانگو، بزرگ فرمائندے ہیں تمہارے پہ بھی لعنت، تمہارے ان بزرگوں پہ بھی لعنت جو تمہیں جھوٹی تاریخ بتا کے گئے ہیں. پھر تمہارے میں اور معاویہ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی وضاح تھا تاریخ کا، بناتا تھا، تم بھی بناتے ہو. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تمہارے میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ اتنی زیادہ علم، اتنی تحقیق کے باوجود کئی لوگ، آپ معذرت کے ساتھ، کہ اگر آپ کو نہیں بلاتے ہیں تو یہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ دے کے ان کو بلا لیتے ہیں جنہوں نے صرف سیکھا ہی یوٹیوب سے ہے، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سے سن کے شاید اس سے سنا اور ذاکر بن گئے اور ایک ریٹ طے کر لیا اور اس کے اوپر پیسے لینا شروع کر دیے، اتنے بڑے پیسے، قرآن سنانے کے پیسے. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے تو مجھے نہیں کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ نے تو بلکہ مجھے کھانا کھلایا، آپ نے تو میری پوری ٹیم کو کھانا کھلایا، آپ نے تو مجھے ایک دفعہ بھی، بلکہ میں آپ کی ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے آپ سے 1-2 دن پہلے میری ٹیم کے ایک بندے نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، تو صرف یہ کہا کہ ہم نے بی بی کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ نے ہمیں 1 سیکنڈ کے بعد کہا اوکے میں آپ کو کال کرتا ہوں. بسم اللہ. مطلب کہ نہ آپ کی ہماری اتنی زیادہ جان پہچان تھی، میں ملا ہی فرسٹ ٹائم میرے سے آپ کی پہلی ملاقات ہے. تو سید یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ جو ذاکر ہیں، آپ یقین کریں کہ اتنے پیسے لیتے ہیں اور لوگ ان کو بانی پکڑ کے چڑھا دیتے ہیں. تو سید یہ بھی دکھ کی بات نہیں ہے کہ یہ زیادہ ظلم کر رہے ہیں اہل بیت کے اوپر اور اتنے پیسے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیسے بھی جائز ہیں. اللہ کیا یہ پیسے جائز ہیں لینا؟ اب میں نے ان کے اوپر بات کی تھی، جی میں تھوڑی بات اپنی لمبی کر رہا ہوں جی کہ آپ کے پاس جی کہ مجھے موقع مل رہا ہے اپنی بات کرنے بسم کا. اللہ. حکم کئی لوگ مجھے پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نیاز کی کیوں بات کرتے ہو اپنی ویڈیو کے اندر، اچھا اس طرح سے تو شیعت بدنام ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک بات کے اوپر تنقید نہیں کریں گے نا ہم، تو لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. شیعت نیاز کے بارے میں بات کرنے سے بدنام ہوتی ہے یا اہل بیت پہ جھوٹ منسوب کرنے سے؟ پہلے تو انہیں یہ بتائیں کہ جو جھوٹی کربلا یہ تمہیں بتا رہے ہیں، جی، کیا یہ قیس بن عبد المسیح نصرانی کو جانتے ہیں جو کربلا کا تیسرا عیسائی شہید ہے؟ کیا جانتے ہیں یہ اس کو؟ سنا بھی نہیں کتنوں کو ہوگا. جانتے ہیں؟ کیا یہ مسلم ابن اوسجا کو جانتے ہیں؟ انس بن حارث کو جانتے ہیں؟ بریر حمدانی کو جانتے ہیں؟ حنظلہ بن حسن کو جانتے ہیں؟ عبد الرحمن غفاری کو جانتے ہیں؟ سیب بن مالک کو جانتے ہیں؟ حر حبیب جان ابو سمامہ عمرو بن انصاری شوزب بن عبداللہ عبیس بن شبیب عبداللہ غفاری وحید قلبی ابو شعثہ شبیب بن عبداللہ عمار بن حسان جنادہ بن قاب جنادہ بن حارث سعید بن حارث زہیر بن قین سیب بن مالک نعمان بن عمر نافع بن اجلان سلمان بن مزارب علی بن حر مصعب ریاحی سوار بن عمیر عمرو بن جندب زرغامہ بن مالک اسلم غلام ترکی عمران بن قاب قارب بن عبداللہ مسلم بن کثیر نعیم بن اجلان عبداللہ بن سبید عمرو بن خالد سعید بن عبداللہ جابر بن حجاج بکر بن حجاج بن مسروق عبداللہ بن مسلم محمد بن مسلم جعفر بن عقیل عبد الرحمن بن عقیل حبشہ بن قیس زاہد بن عمر سوید بن ابی نصر عبداللہ بن عمیر عمرو بن انصاری حباب بن عمر حباب بن حارث حارث بن بنہان جندب بن حجیر عمار بن ابی سلامہ مجاہ بن سہم محمد بن سعید محمد بن عبداللہ قاسم ابن حسن اونو محمد شہزادہ علی اکبر عباس و حسین تو الگ. شہدائے کربلا کے معاملے میں یہ مجھے 20 کے نام بتا دیں، ان کی تاریخ بتا رہا تو کجا. واہ 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 واہ. اور سید پیسے تو اتنے لیتے ہیں، اللہ جیسے معاف کرے، ان پہ ڈائریکٹلی آسمان سے کربلا کی روایتیں نازل ہوئی. جیسے وہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خود سارا کچھ سیکھا. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. سید یہ بانی جو ہمارے لوگ بانی ہے نا، یقین کریں کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ذکر اہل بیت کروا رہے ہیں اور اس میں شامل نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بات بھی مجھے کرنے والا شامل ہے اس کے اندر، جو کہتا ہے نا کہ یار علی اس کے اوپر بات نہ کر نیازوں کے اوپر، شیعہ مذہب بدنام ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور بھائی کن کو بتانے سے ڈرے سید؟ وہ تو شام غریبہ کی باتیں کرتے رہے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اور آج نیاز بتانے سے ڈرے سید؟ نیازوں پہ بات کرنے والی کیا بات ہوگی؟ اگر نیاز پہ بات کریں گے تو ہم الحمدللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ چند جاہل لوگوں کی وجہ سے پورے مکتب کو ملائن نہ کر رہا، ورنہ ہم 12 ربیع الاول کے چندے مانگنے والے بھکاریوں کو بھی جانتے ہیں جو جگہ جگہ چندے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی غریب کے گھر مجلس ہو، اسے دیکھا ہے ہاتھ میں تھال پکڑے مجھے چندہ دو، میں نے مجلس کروانی ہے، وہ قرضہ لے لے گا، چندہ نہیں مانگے گا. واہ 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 واہ. ہم چندے مانگنے والوں کو بھی جانتے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکسی اب دیتے ہیں. تمہارے تو مدرسے بھی چندوں سے چل رہے ہیں، تم کیا شیعہ مکتب پہ بات کرو گے؟ صحیح صحیح. ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. شیعہ مکتب بدنام نہیں ہوگا، تمہارے ذاکر بدنام ہوں گے. اور مجھے 100% آج میں آپ کو ایک حقیقت قائرہ کھول رہا ہوں، میں نے بتانی نہیں تھی. صحیح ہے. میں یہ راز اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن آج بتاؤں گا. نہیں سید بسم اللہ کریں. میری مجالس کئی دفعہ ڈن ہوتی ہیں اور کئی دفعہ کینسل ہوتی ہیں.
پیسے کی کوئی بات نہیں، علی نے بہت دیے ہیں مولا کے کرم سے، اور سارے سلطان کربلا پہ الحمدللہ لگا، الحمدللہ صحیح. مولا حسین کا کرم ہے، کلندر پاک کی نالین کا صدقہ ہے، بہت ملے ہیں، سارے سلطان کربلا پہ لگاتا ہوں، بیروت و مصر جہاں ہاتھ پڑے، جو بھی مفقود یا پھر نایاب کتاب ہو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. تو لاکھوں میں بھی ہے نا. الحمدللہ صحیح. اٹھا لیتے ہیں جتنا ہاتھ پلہ ڈال سکتا ہے. صحیح. اب جو کتابی چھپا لیجیے تو میرے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، پاکستان میں یحییٰ بن سلام کی تفسیر نہیں چھپ رہی اور میں کیا کر سکتا ہوں، بیروت سے منگوانی پڑتی ہے. بالکل ایسے. خیر رہ گیا یہ مسئلہ کہ پیسے میں نے الحمدللہ فری بھی مجالس پڑھی ہیں اور ہدیے جو طے کیے گئے ہیں ان کے تحت بھی کام ہوا ہے سارا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دلی طور پہ تکلیف تب ہوتی ہے کہ میں جب مجلس میں جاتا ہوں، شاید میں مجالس کی ویڈیوز دیکھی ہوں، جی جی بالکل، میں جاتا ہوں کتابوں کا بار لے کے بالکل ممبر پہ دکھاتا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھائی کہہ رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیان لے کر آؤ اگر سچوں میں سے ہو، ان کنتم صادقین، ان شرط ہی آیا ہے یہاں پہ لغت عرب کے مطابق. اچھا شرط لگا رہے ہیں اللہ، دلیل بیان لے کے آؤ اگر سچوں میں سے ہو. بغیر دلیل کے بات کرنا ہے تو قرآن کے اسلوب کے مخالف ہے. اور ان سے جب پوچھو یہ روایت تم نے کہاں سے پڑھی ہے، بزرگ فرمائندے بزرگ حق المار کے فرمائندے ہان. یار مجھے ایک بات بتائیں، ایک بانی ہے یہ بزرگ فرمائندے ہان والی جو شخصیت ہے، اسے مجلس کا 2.5 لاکھ دے رہا ہے، میں کتابوں کا دریا ساتھ لے گیا ہوں، مجھے 40,000 روپے ٹرکا رہا ہے. میں نے اس پہ بھی کہا، اور میں نے کہا بھائی میری گاڑی دیکھ لو، کروڑوں مالیت کی میری گاڑی یار سپاٹر ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتا بھی ہے یہ پیسہ لگتا کہاں پہ. جیسے ہی مجھے پیسے ملتے ہیں اگلے ہی دن آپ کا بھائی دارالسلام جاتا ہے، یا الحمدللہ کسی بھی شیعہ مکتبے کی کتاب میں بتا نہیں سکتا، وہاں پہ آ جائیں گے بھائی دماغ کھانے. ساتھ ہی سلطان کربلا پہ حسین کے پیسے حسین پہ لگیں گے، ممبر پہ کمائی کرنے نہیں آیا، حق بیان کرنے آیا. صحیح. یہ تو گاڑیاں لیتے ہیں، 10 مرم گزرتا ہے تو ساتھ ہی نئی گاڑیاں بک ہوتی ہیں. اور ان کی کبھی شکلیں دیکھا کریں، کبھی کسی ذاکر کی آپ نے اشرا پڑھتے ہوئے چہرہ مجروح دیکھا ہے؟ شریعت ہی نہیں ظاہر ہوتی، شیویں کھچ کھچ کے کرا کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم محرم میں ذرا فریش فیس کے ساتھ جائیں، لیکن اس طرح پھروانے سے منہ کی لعنت نہیں ہٹتی. سید میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جس میں میں نے نا صرف یہ بولا تھا، وہ مجھے اس میں گالیاں بھی بہت پڑی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں میں نے صرف یہ بولا تھا کہ ان کی شکلوں سے شریعت ہی نہیں ظاہر ہوتی ہے. کوئی دودھی والا لگتا ہے، کوئی 500 والا لگتا ہے، اور ریٹ کیا 6 لاکھ 7 لاکھ. اور سید میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں کہ کئی ایسے ذاکرین ہیں، ذاکرین نہیں میں تاجرین کہتا ہوں، بالکل کئی ایسے تاجرین ہیں جو 2.5 کروڑ پہ لیتے ہیں ایک اشرے کا. مجھے پتا ہے، میں نام لے لیتا ہوں. ان میں سب سے پہلے تو ماشاءاللہ یتیم بلوچ صاحب ہیں جو رسول اللہ سے ہدایت لینے کو ہی ماشاءاللہ صحیح نہیں کہتے، جو یہودیوں کے مذہب پہ چل رہے ہیں. ہاں جی، ارسلہ بالہدی بدین الحق، آیات قرآنیہ کے انکار میں بکواس کرتے، پھر لوگ کہتے ہیں شاہ جی وہ قرآن کا درس دے رہا ہے. میں کہ یہ کون سا قرآن کا درس ہے، جس نے قرآن دیا وہ ہدایت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. یہ میری جان بھائی میرے، یار ایک میرے اٹس جسٹ اے سمپل ریکویسٹ ان فرنٹ آف یو ایز ویل ایز یور ٹیم، بلکہ آر ٹیم الحمدللہ میرے بھی بھائی ہیں. بالکل ایسے وہ ممبر پہ آپ کو بتا کیا رہا ہے جو اسے 2.5 کروڑ روپے دے رہا. آج مجھے اس سوال کا کوئی جواب لا کے دے دے، 2.5 کا 250 کروڑ دے دو، ممبر پہ بتا کیا رہا ہے. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک بات ہے، کیا ان ساروں سے 12ویں کا کے نہیں پوچھیں گے؟ obviously پوچھیں گے. تو آرام سے دیتے ہیں کہ مولا آ جائے، مولا آ جائے، اللہ دعا کرتے ہیں اور اپنی مجالس پہ بھی کرواتے ہیں. بالکل. تو سید کیا وہ آ کے ان سے پوچھیں گے نہیں؟ کیا حدیث رسول نہیں تھی شیعہ سنی طرفین میں صحیح اسانید کے ساتھ، من قذب علینا متعمدا مقعدہ من النار، جو جان پوچھ کر ہم پر جھوٹ بولے اسے منہ کے بل اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اور پھر جو معصوم پہ جھوٹ بولے، یاد رہے سب سے پہلے قاتلان زہرا نے معصوم پہ جھوٹ بولا تھا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی. پھر دیکھ لیں یہ کس کے منہج پہ چل رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بارے میں الحمدللہ آئے مباہلہ میں اللہ نے اینڈ پہ کیا کہا تھا، نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین. جھوٹے تے رب دی لعنت. بے شک بے شک لا شک. جو معصوم کو جھوٹ کے ساتھ نسبت دے، انہوں نے صرف آ کے ایز این ایپیٹائزر کھڑے ہو کے بات کرنا چاہی تھی تو اللہ کہہ رہا تھا لعنت ڈالوں گا، اور جو بول دے معصوم پہ جھوٹ وہ کتنا بڑا لعنتی ہے. سید اپنے پروگرام کو یہاں پر شورٹ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ.
ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت لیا ہم نے, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ نے اتنی ہماری حوصلہ افزائی کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا کس طرح سے آپ کی تعریف لوگوں تک پہنچاؤں. تو سید ایک آخری سوال, بسم اللہ. جس میں آپ سے اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں نا جی ان کے لیے آپ ایک پیغام دیں جی کہ آج کے دور میں اہل بیت کی پیروی عملی طور پہ وہ کس طرح سے کریں. بسم اللہ. پھر پیغام جب دینا تو پیغام بھی لسان اللہ کے تھرو ہی دینا پڑے گا. اچھا یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری فقہ سے ہٹ کے جو دوسری فقہ ہے نا جی ان تک بھی پہنچے, کیونکہ اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں کہ جو اگر کوئی مولوی یا کوئی ذاکر یا کوئی تاجر یا کوئی بھی اٹھ کے بونگی مار دے گا نا تو لوگ نہیں لیتے ہیں. ہاں, اور دوسری فقہ کے لوگ بھی بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں حق بات سننے کے لیے. بالکل. تو آپ ان کے لیے بھی یہ پیغام دیں, سب کے لیے اوور آل, کہ آپ کیا پیغام دیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو دوسری فقہ والوں کے لیے میں ایک سیدھی سی بات یہاں پہ کر دوں. جی یہ شیعہ مذہب کے کفر پہ ایک اور کتاب لکھی گئی تھی ماشاءاللہ, شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں جن کی 12 جلدوں میں تفسیر مظہری میرے پاس ہے. جی جی قاضی ثناء اللہ صاحب, جی ان کی یہ سیف المسلول, کہنے کو یہ ننگی تلوار ہے لیکن اصل میں پلاسٹک کی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے پیروی یہ دین حق کے لیے صفحہ 43 پہ 43 پر واضح طور پہ اس حقیقت قاہرہ اور بڑی بات کا اعتراف کیا جی ماشاءاللہ, کہ اہل سنت ما انا علی و اہل بیتی مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النور, حدیث انی دارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترت اہل بیتی کو حجت مانتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا بھائی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتابیں, جی ان میں سے ایک کتاب سیف المسلول قاضی ثناء اللہ کے میرے پاس ہے. جب آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ ثقلین کو چھوڑ کر گئے تھے تو ثقلین کو چھوڑ کے غیر معصوم خلیفتین کو شیخین کیوں کہتے تھے؟ پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے پیغام یہی ہٹ گیا, یہ حجت ہے. ان کی کتاب سے کلیئر ہو گیا بھائی شیعہ مذہب کے کفر پہ لکھی گئی کتاب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. رہ گیا جو مکتب اہل بیت میں آ جاتا ہے جی, اس پر فی زمانہ صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میرے مولا واقع کی غیبت کے دوران کیا ذمہ داری ہیں آج سے ہی, جی مطلب یہ پیغام آج سے ہم آگے پہنچائیں گے لوگوں تک بالکل, کہ کیا ذمہ داری, اگر نہیں بھی پتا تو آج سن لیں. ہاں جی, اور کل کو امام کی عدالت میں عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا. ہاں وہی صحیح ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے بتا دیا جی تو لوگ سن لیں. اور دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ, جی امام زمانہ یہ عذر کبھی قبول نہیں کرے گی کہ مجھے پتا نہیں تھا. ان کے 11 اجداد قتل ہو چکے ہیں, کربلا و کوفہ شام میں کیا نہیں ہوا, ابھی بھی وہ یہ عذر سنیں گے کہ مجھے پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو محدثین نے اتنی محنت کیوں کی؟ اب ہے یہ محنت معاذ اللہ. یہ ہے جی حیات القلوب شریف, جی مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب بہار کی, جی صحیح. جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 62 ہے. اور اس کے پہلے میں وضاحت کر دوں, ثابت حدیث ہے. صفحہ نمبر 61 پہ انہوں نے اس کی سند کو صحیح و معتبر قرار دیا. 62 پہ مولا صادق کی حدیث ہے, جب تمہارا امام پوشیدہ ہو تو آئمہ کے آثار و حدیث کی تلاش کرو جو تمہارے درمیان ہے, اور اپنے امر دین کو کامل کرو تو تم اپنے خدا پر ایمان لائے ہوئے ہو گے. واہ 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 واہ. غیبت صاحب العصر والزمان میں ہماری سب سے ضروری چیز, اور امام نے کیا کہا, آئمہ کے آثار و احادیث, صرف احادیث نہیں, کیونکہ امام جانتے تھے ہم سے منسوب جھوٹی احادیث بھی بہت زیادہ آئیں گی. آثار و صحیح و احادیث کی تلاش کرنی ہے, تب ہمارا ایمان باللہ ثابت ہوگا, ورنہ ایمان بھی نہیں ہے. ورنہ مار مار زنجیریں پنڈا اڑا دو, کوئی ایمان نہیں ہے. الحمدللہ کما قال امام صادق صلوات اللہ علیہ, کلیئر بول دیا, صریح عبارت ہے, قطعی عبارت ہے. یہ میں سید ہائی لائٹ لگاؤں گا, بالکل لگائیں, ساری کتابوں کے لگائیں تاکہ لوگ جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں, ہاں جی, جو اتنا اپنا ٹائم نکال کے آپ کو سنا, مجھے سنا, نہ چیز کو ٹائم دیا انہوں نے, تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند بات ہے جو سید نے کیا, اور کلیئر بتایا کہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ مین چیز جو ہمارے نوجوان جتنے بھی علم سیکھتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جن کی بھی بنیاد بیسک چیز ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ جو میں یہاں پہ لگاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل آبویسلی. اور ان سے جا کے پوچھیے گا, آپ سے استفسار کریں, جو بھی خطیب جو بھی ذاکر ممبر پہ آتا ہے اسے آپ نے سب سے پہلے یہ جا کے پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ جو باتیں کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس اپنی باتوں پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا بزرگ فرمائندے ہیں؟ بزرگی فرمائندے کین گیٹ آؤٹ, دیکھ لو پھر یاد زیادہ بزرگی فرمائندے ہیں جو حدیث پہ نہ چلے. الحمدللہ امام کہہ رہے ہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سید آپ کو تو کوئی بزرگ نہیں فرمائندے. ہاں آپ کو تو کوئی بزرگ نہیں فرمائندے. میرے بزرگ وہ محدثین ہیں جن کے بارے میں صاحب الزمان ہمیں کہہ کے گئے تھے, انہم حجتی علیکم, یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے. اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیھا الی رواۃ حدیثنا, میری غیبت کے ایام میں پیش آنے والے حوادث و واقعات کے تحت میرے احادیث کے محدث راویوں سے رجوع کرنا. جی ہاں, یہ میرے بزرگ ہیں جنہوں نے مولا کا پیغام پہنچایا, اپنے پاس سے بکواس نہیں کی. اچھا جی, آج کی جو گفتگو ہے ہماری, وہ جو ہمارے سوالات تھے سید کے ساتھ, تو یہ تو
اشتعال پیدا نہیں کرے گی، یہ ایک اچھی سوچ پیدا کرے گی. اور ان سے سید سے ہم نے بہت کچھ سیکھا آج. اور ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے کہ جب بی بی کا ذکر ہوا تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے ہر چیز میں صبر کرنا اور اپنے حق پر ڈٹ جانا، اور یہی اسلام کی روح ہے. تو پاک بی بی سید سے بھی راضی ہوں اور میرے سے بھی راضی ہوں. سید سے میں دعاؤں کا، سید میرے چینل کے لیے اگر آپ کوئی دعا کریں، کوئی بات کریں میرے لیے، جو میرے لیے آپ خاص کوئی دعا کریں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین دیکھیں اور وہی دعا جو ہے سب ساری ٹیم کے لیے ہو ہماری، کہ ہم جو یہ اپنے مقصد میں نکلے ہیں اس میں کامیاب ہوں. یا آپ کیا کہتے ہیں سید اس بارے میں، کہ آپ کو سارا سیٹ اپ اور ہماری گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ کیونکہ اب میرے پاس لفظوں کا چناؤ نہیں ہے، میں آپ کو سٹارٹ سے کہہ چکا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اہل بیت کا، وہ میں نے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. میرے بھائی آپ نے عموماً مجالس میں دیکھا ہوگا نا، کوئی مجذوب ملنگ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ہاتھ میں عصا پکڑا اور پورے ہاتھوں میں گھڑیاں لیس ہوتی ہیں. جی، کبھی ان کو دیکھیں علی کے چھوڑ کے کسی اور کے نعرے مارتے ہوئے؟ یہی تو ذکر علی کا فیض ہے، لاشعوری میں بھی شعور دیتا ہے. جی، کوئی انہیں کہتا ہے یہ پاگل ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی مجذوب کہتا ہے. اس کے باوجود وہ علی کا چھوڑ کے کسی اور کسی کا نام نہیں لیتے کہ صدقہ دو، کیونکہ انہیں پتا ہے کس کے نام سے ملنا ہے لاشعور. دوسری بات، الفاظ کو چناؤ ہو یا نہ ہو وہ وقت کے ساتھ آ جاتا ہے. لیکن علی کا ماننے والا، کیونکہ مولا علی خود باب مدینہ حاکم علم الہیہ ہیں، علی کا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. سید میری ہو سکتا ہے ذاتیہ جو ہے تھوڑی سی، میری ذاتی زندگی میں میں گناہ گار ہوں، لیکن ہم مولا علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. الحمدللہ، بالکل. اور یہی علی کا دامن سے متمسک رہنے کا جو سارا ہمارا معاملہ ہے، جی، اپنے آپ ہی ہر چیز سے پیچھے کر دیتا ہے. جب ہم مولا علی کی زندگی میں ان کے اصحاب کے بارے میں، اصحاب کے شاگرد تابعین، پھر اتباع تابعین، پھر محدثین، اس طبقے کو 1400 سالہ جو ہمارا سلسلہ سند ہے، اسے لے کے چلیں گے، ہمارے پہ مزید چیزیں کھلتی جائیں گی. مزید ہمیں اپنے اندر ریگریشن فیل ہوگا کہ یار یہی میرے مولا کے بارے میں تو میں نے پڑھا کیوں نہیں ہے، ابھی تک اس سے بھی بے بہرا ہوں. ہمیں فالتو چیزوں کا ٹائم نہیں ملے گا. جی، یہ آج کے پروگرام سے جو آپ کو سیکھنے کو ملا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سید کو ہم دوبارہ لائیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو انشاءاللہ ہم سید سے اور کافی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اور آپ بتائیں کہ آپ نے ان چیزوں سے کیا سیکھا ہے. چینل پہ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور چاہیے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بتائیں کمنٹ سیکشن میں مثبت اور منفی چیزوں کے بارے میں، اور ہم آپ کی رائے کو بڑے اچھے دل کی گہرائیوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. شکریہ.